बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हमें बात करना है वो है इस्लाम और शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर ज़हमत की और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है कारी मोहम्मद शहजाद अकमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब नात ख़्वाह हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनसे नात भी सुनेंगे। अल्लामा साहब, शहादत एक लफ्ज़ जैसे मैं और आप सुनते हैं और सुनने के बाद हमारी फीलिंग्स कुछ अजीब सी होती हैं। अजीब इन द वे कि अल्लाह ताला की ज़ात के कहे हुए के मुताबिक अपनी जान देना, हम ये समझते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि लुग़वी तौर पर शहादत के क्या मानी है? लफ्ज़ शहादत का लुग़वी माना मौजूद होना और लफ्ज़ शहादत का लुग़वी माना देखना, और ये दोनों मानी एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं। देखने वाला मौजूद होता है और जो मौजूद होता है वो देख रहा होता है, और इन दोनों मानी के साथ एक तीसरा माना जिसका माना हम गवाही, और गवाही भी वही देता है कि जो देखता है और जो मौजूद होता है। तो अब लफ्ज़ शहादत के तीन माना, मौजूद होना, देखना और गवाही देना। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन तीनों मानी में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। अब जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होता है उसे हम शहीद कहते हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ भी अल्लाह के रास्ते में जान की कुर्बानी देने वालों का जिक्र किया तो वहाँ उन्हें मकतूल कहा, जिस तरह कुरान पाक में है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते हैं या कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान ना करो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि उन्हें मुर्दा ना कहो कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं। अब कत्ल का शहादत से क्या ताल्लुक़ है? वो एक बारीक सा, नफीस सा, लतीफ़ सा एक ताल्लुक़ है। इसलिए कि जो शख्स शहीद होता है यानी कत्ल होता है तो उसके कत्ल का वक्त जब करीब आता है और उसके शारक पर तलवार या खंजर चलने का वक्त करीब होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने बेहिजाब होकर तशरीफ़ ले आता है। जब वो कत्ल होने के मरहले में होता है तो वो अल्लाह को देख रहा होता है। इंसान सारी ज़िंदगी गवाही देता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ जो वहदहु ला शरीक है। वाहिद वो मकतूल फ़ी सबीलिल्लाह ज़ात और शख्सियत और इंसान है कि जो दुनिया से जाने से पहले इसकी गवाही रब को देख के देता है, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में अपना जान, अपनी माल, अपना तन, अपना धन सब कुछ कुर्बान कर रहा होता है। तो उस आखिरी मरहले में रब उसके सामने जलवगर होता है और वो शाहिद होता है रब की ज़ात का, यानी देखने वाला होता है, क्योंकि मक्तल में रब मौजूद होता है और वो भी अल्लाह के यहाँ मौजूद होता है, तो इसलिए इसको बमाने मौजूद भी कहा गया। अच्छा नमस्ते साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि जब वो मकतूल हो रहा होता है यानी वो शख्स जो शहादत पा रहा होता है वो रब को देख रहा होता है, तो इसका मतलब है उसका दर्जा जो है वो बहुत बुलंद है। कुरान करीम में इस हवाले से यानी शहादत के दर्जात के हवाले से हमें क्या बताया गया है? शहादत का सबसे बड़ा दर्जा जो हदीस कुदसी में है वो इस अंदाज में कि जब
قتل ہو کے انسان جنت میں چلا جائے گا. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد حساب و کتاب قیامت کو دے گا اور پھر جنت میں جائے گا، مگر واحد ایک شہید ہے، مقتول ہے فی سبیل اللہ، کہ جو ادھر قتل ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے جنت میں پہنچ جاتا ہے. جب وہ جنت میں ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا. تو اللہ سے کہے گا اللہ ایک خواہش ہے. اللہ پوچھے گا وہ کیا خواہش ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج. اللہ فرمائیں گے دنیا تو دار المحن ہے، دار المشکلات ہے، دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے. اس مرحلے سے تو مر کے جنت میں پہنچ گیا، پھر واپس جانا چاہتا ہے. بتا تو صحیح، میں تیری خواہش تو پوری کرتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ کون سی چیز ہے جو میری جنت میں نہیں ہے. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیری جنت میں تیری نعمتیں ہیں، تیرا دیدار نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہتا جائے گا سانس توڑنے تک، وہ مسلسل کہتا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر قتل ہو کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں، پھر تو مجھے دنیا میں بھیج، پھر میں تیرے نام پر قتل ہو کے جنت میں آ جاؤں. تو اللہ پوچھے گا کہ تجھے کون سی لذت ہے جو قتل ہونے میں آتی ہے اور میرے جنت میں نہیں ہے. تو وہ اس موقع پر کہے گا کہ اللہ قتل جب میں ہوا تھا تو تو میرے سامنے بے حجاب ہو کے آیا تھا، اب تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر تیرا بے حجاب دیدار نہیں ہے. تو اب شہید کی عظمت اور مقام آپ دیکھیے کہ درجہ شہادت پر فائز ہونے والا انسان جنت میں پہنچ کے بھی پھر خواہش کرے گا کہ میں اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلوں اور پھر شہید ہو کے پھر جنت میں پہنچوں. اس سے بڑا درجہ یا درجہ شہادت کی اس سے بہترین مثال اور وضاحت ممکن ہی نہیں کہ انسان سب کچھ کرتا ہے کچھ پانے کے لیے، اور شہید سب کچھ پانے کے بعد انہیں پھر کھونا چاہتا ہے. اللہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ شہید سب کچھ پانے کے بعد پھر اسے کھونا چاہتا ہے اور پھر سے دنیا میں آنا چاہتا ہے اور پھر شہید ہونا چاہتا ہے. اگر صاحب شہادت کے بھی کچھ درجات ہیں، شہادت کو بھی آپ کچھ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، یا صرف وہی شخص ہم شہید کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غزوہ میں، کسی سریا میں، کسی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی جنگ لڑی جا رہی ہو جو اس میں شہید ہو؟ یقیناً شہید کے درجات ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرنے والے اور بھی بہت سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ارشاد فرمایا، مگر جو اللہ کے راستے میں کٹ کے مرنے والے شہید کا درجہ ہے وہ دوسرے شہیدوں کا نہیں ہے. مثلا حادثے میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں درجہ شہادت پائے گا. اسی طرح وہ ماں جو بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جاتی ہے وہ بھی درجہ شہادت پائے گا. اسی طرح وہ شخص جو علم پڑھاتے ہوئے ساری زندگی علم کا درس دیتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا، اپنی طبی موت مرے گا، اسے بھی اللہ درجہ شہادت عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے جو مظلومن قتل ہوگا، بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی درجہ شہادت وہ پائے گا. اسی طرح وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو فوجی، مسلح ساتھی، عسکریہ جو شہید لوگ ہوں گے وہ بھی اللہ کے ہاں جب قتل ہوں گے تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے. یہاں تک احادیث میں ذکر موجود ہے کہ وہ لوگ جو اپنے وطن کی جغرافیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن مریں گے وہ حفاظت کرتے ہوئے طبی موت، یعنی حفاظت تو سرحد کی کر رہے ہیں، جنگ نہیں چھڑی، آمنا سامنا دشمن سے نہیں ہوا، انہوں نے 10 سال 20 سال 25 سال وہاں نوکری کی، خدمت کی، لیکن وہ اپنی طبی موت
اسی فریضہ کی ادائیگی میں اگر وہ مر جاتے ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا. صاحب بڑے عظیم لوگ ہیں وہ جنہیں شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا درمیان میں حساب کتاب کوئی نہیں ہے, وہ یہاں پہ شہادت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ پہنچ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے وقت شہادت. ہمارے ساتھ قاری محمد شہزاد اکمل موجود ہیں, آپ ارشاد فرمائیے اور ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچائیے نعت. جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے, جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے, جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے, جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گھر میں ہے. اور کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں, ہاں کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں, ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے, ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے. اور دہلیز مصطفیٰ پہ جب سے رکھا ہے سر, ہاں دہلیز مصطفیٰ پہ جب سے رکھا ہے سر, ہر چیز کائنات کی اب میرے گھر میں ہے,